ابا مرا 2006 میں، 2024 ہے، مرے کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال تبلیغ میں وقت لگایا، اب خیال آیا بہنوں کو حصہ دینا چاہیے، اب خیال آیا پھوپھیوں کو حصہ دینا چاہیے، تو بابو 18 سال کے بعد حصہ دے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ 18 سال میں جتنا زمین کا ٹھیکہ آیا تھا، 18 سال میں ایک درخت تھا تیرے کھیت کے اندر جس پہ 5 سے 6 مکھی لگتی تھی، اور اس مکھی کی بوتلیں یاروں کو تو جاتی تھی، بیٹیوں کو نہیں جاتی تھی۔ اس مکھی کی بوتلیں عبدالحنان کو تو ہدیہ ہوتی تھی، بہن کو ہدیہ نہیں ہوتی تھی۔ او بابو جتنی مکھی کھائی، جتنی بیچی، اس کا بھی حصہ بہنوں کو دینا پڑے گا۔ اور جتنا 18 سال ٹھیکہ آیا، اگر ہر سال میرے عزیزوں 5 لاکھ ٹھیکہ آیا تو اس ٹھیکے کا حساب لینا پڑے گا۔ جان کوئی نہیں چھوڑنی، ساڈی بہنا سانو معاف کرتا، جان کوئی نہیں چھوڑنی۔ بابو تم نے بہن کو مالک ہی نہیں بنایا، وہ ہوتی کون ہے معاف کرنے والی؟ مالک ہی نہیں بنایا۔ یہ گھڑی بھائی نے مجھے دے دی، یہ میری ملکیت ہوگی، جب میرے ہاتھ میں میری ملکیت میں میرے اندر آ گئی، میری گرفت میں آ گئی، اب میں اس کو توڑوں، گھر لے جاؤں، بچے کو دوں، میری مرضی۔ ایک دی نہیں، وہ مالک ہی نہیں بنی، وہ کیسے تقسیم کرے گی؟ انگوٹھے لگواؤ گے خدا کی پکڑ میں آؤ گے، سائن کرواؤ گے اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ پہلے جو ملکیت بنتی ہے، لے بہن یہ تیرا ہے، یہ تجھے مالک بنا دیا، تو کہتی ہے نا معاف کر دیا، پرسوں آؤں گا لے کے جاؤں گا، وہ پرات پھیرتا ہوں، پرسوں آؤ تمہیں بہن دے گی نہ۔ میں نے سوچا بھائی تیرے پاس تو بڑا ہے، سمجھا بیٹے کو کاروبار کرا دوں، تیرے بھنوئیوں کو باہر ہی بھیج دوں۔ اللہ اکبر، بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، اس کی اسکول تم مالک ہی نہیں بنایا، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اس سیرت کی طرف کوئی نہیں آتا۔ آدھی پلیٹ میں سادے میٹھے چاول، آدھی پلیٹ میں نمکین چاول، اللہ کی قسم یہ حضور کی سیرت کوئی نہیں۔ جاؤ اس سے بہتر بھوکا رہ لو۔ اگر سیرت کے ساتھ دشمنی کر کے جاؤ گے تو قیامت کے دن جتنے چاول کھائیں گے اتنے میلاد کے چاولوں کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے سونے سونے لفظوں میں قرآن میں بیان فرما دیا، آمنہ کا لال میں نے تمہارے لیے قیامت تک آنے والی کام یہ زندگی کے اندر کامیابی کا ذریعہ فرما دیا ہے۔ 2 بہنیں تھیں، مسئلہ عبدالحنان سے پوچھنے نہیں آئی، علی پور کے مفتی صاحب سے پوچھنے نہیں آئی، گودپور کے مفتی صاحب سے نہیں پوچھا، اور اسی طریقے سے میرے عزیزو یہاں کے مولوی صاحب سے نہیں پوچھا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ حضرت ہم غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارا کوئی روزگار نہیں، ہمارا بھائی بھی غریب ہے، وہ ہمیں روزانہ دھاگا لا کے دیتا ہے بازار سے، ہمارے پاس ذریعہ معاش کے لیے ایک چرخہ ہے، دونوں بہنیں چرخہ چلا کر سوت بنا لیتی ہیں، پھر سوت بنا کر وہ دھاگا بھائی کو دیتی ہیں، وہ بازار میں بیچ کے آتا ہے، اللہ اکبر، جو پیسے لاتا ہے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ غریبی اتنی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر چراغ کوئی نہیں، چراغ ہے تو اس میں تیل کوئی نہیں، تیل ہے تو اس میں پھایا کوئی نہیں۔ دن کے اجالے میں اللہ کے سورج کی روشنی میں جب چرخہ چلتا ہے، جیسے جیسے شام ہونا شروع ہوتی ہے، سورج چھپ جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ہمارا ساتھ والا پڑوسی امیر ہے، شام کو جب اس کے گھر چراغ جلتے ہیں تو اس کے چراغوں کی روشنی ہماری چھت کی مڈیر پہ پڑتی ہے، دیواروں کی مڈیر پہ پڑتی ہے، تب دونوں بہنیں اپنا چرخہ اٹھا کر دیوار پر چھت پہ لے جاتی ہیں، پڑوسی کے چراغ کی روشنی سے چرخہ چلا کر سوت بناتی ہیں۔ ہم تیرے سے مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہیں، پڑوسی کے چراغ کی روشنی سے چرخہ چلا کر جو سوت بنایا، آنے والی کمائی بتا ہم پر حرام ہے کہ حلال ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور زار و قطار روئے، فرمایا یہ بتاؤ تمہارا بھائی کون ہے، کس باپ نے تمہاری تربیت کی، کون سے استاد سے تم نے تعلیم حاصل کی؟ وہ عورتیں رو کے کہنے لگی ہمارا بھائی عام آدمی نہیں، ہمارا بھائی بشر حافظ رحمت اللہ علیہ۔ او بھائی کیوں تم نے اپنی نسلوں کو حرام کھلایا؟ تمہاری نسلیں، تمہارے بچے، تمہاری بچیاں، تمہیں ترس کیوں نہیں آتا؟ 6 مہینے کھیت میں محنت کرتے ہو، فصل نہ دے انسان کو اٹیک ہو جاتا ہے،
20-20 سال بچوں پہ محنت کی، بچوں سے فصل اچھی نہ ہوئی، تمہارے سر میں درد بھی نہ ہوا۔ جس بچے کو سرمے لگائے، سر میں تیل لگائے، عید کے کپڑوں کے لیے لوگوں سے ادھار مانگ کے کپڑے لے کے آئے، کیا تمہارے بچے کو کلمہ آتا ہے؟ کیا تمہارے بچے کو نماز آتی ہے؟ کیا تمہارا بچہ اس قابل ہے اللہ اکبر وہ تمہیں نماز پڑھا سکے؟ کیا تمہارا بچہ اس قابل ہے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھا سکے؟ ساری باتیں چھوڑ دو، کیا تمہارا بچہ اس قابل ہے کہ تمہاری قبروں پر، میری قبر پر میرا بچہ اللہ کو رو کے دکھا سکے؟ 4 سورت ہمارا بچہ نہیں پڑھ سکتا تو مجھے ایسی نسل کا کیا فائدہ؟ خدا کے واسطے اپنے گھر پر رحم کرو، اللہ کے واسطے اپنی بیوی پہ رحم کرو۔ سارے دن کی تھکان تمہاری بیوی تمہاری ایک رات میں اتار دیتی ہے، تمہاری بیوی تمہیں پریشانی سے خوشحالی ملاتی ہے، تمہاری بیوی تمہیں تنگی سے میرے عزیزو آسانی کی طرف لاتی ہے۔ کیا میرے عزیزو اللہ اکبر، پڑوسی کا خیال کرتا ہے، گاہک کا خیال کرتا ہے، دکاندار گاہک کا خیال کرتا ہے، شاگرد استاد کا خیال کرتا ہے، مرید پیر کا خیال کرتا ہے، شوہر بیوی کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ خود تو میرا عزیز اتنا پاک صاف ہے کہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور بیوی اتنی اللہ اکبر نامرادی کی طرف چلی گئی، اسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بیٹھو رات کو اپنی بیوی کے پاس، اس کی منت کرو، اس کی سماجت کرو۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ ہنستا بھی ہے۔ کب اللہ ہنستا ہے؟ مرد عورت دونوں سو رہے ہو، تہجد کا وقت ہو، بیوی شور کو یوں کر کے اٹھائے، اٹھ جا تہجد پڑھ لے، اگر شور نہ اٹھے تو بیوی پانی بھر کے یوں کر کے شور پہ ڈال دے، اور اگر شور بیوی کو اٹھائے، شور نہ اٹھے اللہ اکبر تو بیوی نہ اٹھے تو یوں کر کے شور ڈال دے۔ فرمایا جب بیوی مرد پر تہجد کی نماز میں اٹھانے کے لیے پانی ڈالتی ہے، اللہ اس منظر کو زمین پر دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، منت کرو، پیر دبایا کرو خدا کے واسطے۔ اس کے پیر اگر عبد الحنان کے پیر دبانا ثواب ہے تو شوہر بیوی کی خدمت کرے، بیوی شوہر کی خدمت کرے۔ اگر وہ تیرے لیے اپنا پیٹ پھڑوا سکتی ہے، اگر اس کے سر میں درد ہو تو تو سر پہ 2 ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتا؟ تیرے باپ تیری ماں کے کپڑے دھو سکتی ہے، تیرا بیڑا دھو سکتی ہے، تیرے جانور کے گوبر کو اٹھا سکتی ہے، تو اللہ کے واسطے اس کی بیماری کا بوجھ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ساری رات لذتیں لے، 10 بچوں کی ماں بنائے۔ اتنا تو حق ہے کہ تیرے اندر اتنا تو جذبہ ہونا چاہیے اس روتی ہوئے کو ہنسا دے۔ ہمارے ہاں اگر کسی نے رلایا تو رلا دیتے ہیں، اور مار یتیم مانو، اور مار، کس کو مار رہے ہو؟ اللہ کی قسم اس کا وکیل اللہ ہے، اس کا وکیل اللہ ہے، اس کا وکیل اللہ ہے۔ قیامت کے دن یہ روتی ہوئی آئے گی، اللہ سے فرمائے گا تجھے کس نے رلایا؟ میں نے رلایا نہیں، بھوک نے رلایا نہیں، پیسے نے رلایا نہیں، بیماری نے رلایا نہیں، کس نے رلایا؟ اللہ اس نے مجھے رلایا۔ سارا دن میں گرمی کے اندر اس کے لیے کرتی تھی، خود سوکھی کھاتی سے تازی پکا کے دیتی، اس نے ایک بھی منہ کا بول منہ سے نہیں بولا۔ ماں کہتی ہے لوگوں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کا پیکر بن کے آیا، لیکن ساتھ انسانیت کا جذبہ لے کے آیا۔ ہماری مائیں کہتی ہیں گھر کے اندر آتے کہاں سارے نبیوں کا سردار، ختم نبوت کا تاجدار کہاں گھر کے اندر جھاڑو دے رہا ہے، کہاں بکریوں کا دودھ دو رہا ہے، بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں، اور کہاں روٹیاں پکا رہے ہیں، کہاں اپنے کپڑوں کو دھو رہے ہیں۔